ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، نہیں۔ مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا۔ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا۔ فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا۔ تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے ہم نے کہا بے بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دیتے۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا۔ سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو کھاڑا جا رہا ہے۔ عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈھکا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے؟ اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی، بولو، دعا پڑھنا بہت آسان۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہو۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔
باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو، دعا میں تو کچھ بھی نہیں، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو۔ اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا۔ شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی۔ اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا دعا نہیں کہلاتی۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے، اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ جیسے علاقے کا سیٹ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا۔ تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا، تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو۔ جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے۔ آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے۔ دوبارہ مثال دیتا ہوں، وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم، اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو۔ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن۔ آپ بتائیں کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں۔ ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے۔ 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999۔ کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے سب 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو۔ 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب، 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہو، یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی۔ 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا، ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ۔ وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی۔ تو جنہوں کی جو کمپنی تھی جو بھی لاٹری کی انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے، کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ۔ تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا۔ نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا، نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں۔ 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب 1 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر۔ اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے، اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا۔ اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک۔ 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بیریا ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا۔ اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا،
یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا، ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی۔ تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے، 99999۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک، بولو ہے، یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں، جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا جو مانگو گے۔ بولو بھائی، اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں۔ وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی، عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا۔ تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول۔ اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک۔ تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا، تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو، تکبر نہیں کرو دعا میں۔ تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ دیکھو کسی دنیا دار سیٹ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ نے جا کے کسی سے لاکھ روپے قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے، وہ ترس کھا کے آپ کو لاکھ روپے دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا۔ لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا، پر مجھے ٹپ چڑھتی ہے، لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے، یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا، ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا۔ تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آر محسوس نہ کیا کرو۔ ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں، جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا، پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو، کیا ہو رہا ہے؟ انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے، استغنا کے خلاف۔ اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے۔ اگر آپ نے کر دی، آپ کسی کے سامنے رو دیے، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم۔ مت رو، اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے۔ دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں۔ تو جتنی دعا ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا، تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے، تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی، تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا،
آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے؟ بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ، آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا، ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ، دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا۔ ہاں وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے، بڑا زبردست تھا۔ انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھتے گی، کھانا ہے کھا نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی، وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے، پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے، بے غیرت تو نے بنوایا کیوں مجھ سے، یہ پتہ نہیں ہے یہ۔ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو۔ کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا۔ تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے، لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے مانگو، یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا۔ بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو سے مانگے، ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہم ہماری مرضی، اب ہمارے، کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے۔ نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے، ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا، میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ کہا قرآن نے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو، نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم۔ لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہم خوش ہو گئے، زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا، ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے، موڈ ہوگا، اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، انداز دیکھو، کہا کہ اگر نہیں مانگا، اگر نہیں مانگ تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو، اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو، اس کا مطلب آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ آپ غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی، کہا لے موج کری، کروڑوں روپے کی ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے، بہت اچھا تحفہ ہے، بہت خوشی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں، بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو۔
सेठ को पता चलेगा ना तो वो कहेगा बेटा तू इतना बड़ा सेठ तो है नहीं कि तुझे इसकी जरूरत ना हो, ये तो मैं जानता हूं, खाने को तेरे पास रोटी नहीं है, ये जो तूने इसको डस्टबिन में फेंका है ना, ये इसकी अलामत है तू मुझे झूठा समझता है कि मैंने तुझे जो सोने की डली दी है वो सोने की नहीं है, उस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये किसके झूठ बोले, ये असल में तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे। अल्लाह कहते हैं मांगो, अल्लाह को पता है कि हम सब मोहताज हैं, हमारे दर्जनों मसाइल हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सारे मसले हल हो गए। मसला हल होता है तो 20 मसले पैदा करके हल होता है वो। अब देखो कितने मसाइल हैं, किसी कोई बेरोजगार है, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो खतरात बढ़ गए, डकैती का खतरा, पैसे आ गए तो 10 मसाइल खड़े हो गए, और कोई मसला खड़ा हो गया, गुर्दे का मसला ठीक हुआ, हार्ट का पेशेंट बन गया, और 20 किस्म के मसाइल है ना। सब कुछ ठीक है तो फिर भी सुकून नहीं है जिंदगी में, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। दुनिया में टेंशन लेस आदमी कोई भी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा मांगो, अब हमें अल्लाह ने ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो लिखोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। आपने अल्लाह की इस ऑप्शन को, अल्लाह की इस नेमत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। आप हर एक के दर पे जाके अपनी हाजतें बयान करते हो, कभी थाने में पहुंचे हुए होते हो, कभी डीसी ऑफिस पहुंचे हुए होते हो, कभी डीएसपी के पास पहुंचे हुए होते हो, कभी वजीर आजम से राब्ते की कोशिश में, कभी मस्जिद के इमाम से आके कह रहे होते चुड़ैल आ गई है, कोई दम दरूद करके उसको भगा दो घर से, 10 किस्म के। लेकिन अल्लाह का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये इसकी अलामत नहीं है कि आपके मसाइल हल हो गए, ये इसकी अलामत है कि आपने अल्लाह की ऑफर को हल्का समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने झूठा समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने उसके बयान को सियासी बयान समझा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं। किताबों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब उनसे पिछड़े थे, इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि उनके घुटने सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। वो अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहता है मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं, अल्लाह से। बदर में देखो अल्लाह ने हमारे नबी से वादा किया था मदद करूंगा, लेकिन सहाबा कहते हैं नबी पूरी रात मुसल्ले पे सजदे में रोते रहे हैं, अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है फिर भी मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरी दुनिया में इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह को वास्ते भी दे रहे हैं। जहां पैगंबरों के साथ कोई ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद मांग रहे, पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है। तो सारे पैगंबरों का अल्लाह ने यही तस्करा किया, हर बात में दुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हाजत पूरी हो रही है फौरन क्या कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानियों में, जिंदगी टेंशनों में, बीमारियों में, कुरान कहते हैं अल्लाह से हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह बहुत परेशानी में हूँ, अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। पैगंबरों को इससे गरज नहीं होता, इससे गरज नहीं होती कि दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही, कहते हम मांगते रहें बस, हमारा काम क्या है। और याद रखो जब कबूल ना हो रही हो ना फिर मांगने का मजा है। मजा कब है, आपके कैसी उल्टी उल्टी बातें करने के लिए मुस्ताद ने बुलाया। कबूल ना हो रही हो ना तो फिर है मांगना, तभी तो ये इसकी अलामत है कि आपका अल्लाह पे ईमान है और वही कबूल होती है। बाज दफा आप अल्लाह से जो चीज मांगते हैं अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट दे देता है। एक साहब का फोन आया, मुझे किसी से इश्क हुआ है और मैं दुआएं मांग मांग के थक गया फिर भी नहीं हो रही शादी। तो आजकल तो लड़कों में यही मसाइल है, मांग मांग के दुआएं थक गया। तो आप कहते हैं दुआएं कबूल होती हैं, मैं तो फिर इस पे और तड़का लगा देता हूं। मैं कहता हूं बहुत से लोग कहते हैं हम जिसको मांग रहे हैं वो मिली नहीं, चलो नहीं मिली मुकद्दर में होगा, दुआ कबूल नहीं हुई। मुफ्ती साहब कह रहे हैं दुआएं क्या होती हैं, कबूल, लेकिन उसकी कहीं और शादी की खबर हमें मिल रही है। तो अल्लाह अगर दुआ कबूल नहीं करता तो कम से कम ऐसा तो ना करे ना कि उसकी कहीं शादी हो रही है और हमें इत्तला मिल रही है। खुशी खुशी लोग बता रहे हैं तुम्हें पता है उसकी शादी होगी,
چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے, ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتا ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر, جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں, ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا, یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتے ہیں, آسان تکرہوا شیئن, بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو, اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے, ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا, اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. ہمیں نہیں پتا, کچھوں کی اولاد نہیں ہوتی, وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹن سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کے مسئلے بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ, جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہو تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیے, بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے, ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہو. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے, کیا کرو بھائی, صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا, جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے, اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اب تو چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, شور شرابہ, گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا, اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو, اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو, اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے, مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو, لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے, اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی,
کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو۔ دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں۔ لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں، بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا، تمیز سے بیٹھ جاؤ، بار بار جا جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے، سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا۔ بھائی فائل، پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے۔ تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے، میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ آزماتا ہے۔ اور ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ عجیب حدیث ہے، دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے۔ لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہتے نا، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی، ساری قبول ہو رہی تھی، جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبول۔ آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی، کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ۔ تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں۔ اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے۔ اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا، تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے۔ تعلق ختم نہ کریں اللہ سے، لنک ختم نہ۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو اللہ سے تعلق ختم کر دے۔ لنگڑا لولا تعلق ہو، گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو، لیکن رکھو، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے، قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے، اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی، قبر میں یہ دوستی کام آئے گی۔ اور جس نے دنیا میں اللہ سے لو نہیں لگائی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، بیوی بچوں کے پکھیڑوں میں، دوستوں کے پکھیڑوں میں، رشتہ داروں کے پکھیڑوں میں پڑا رہا، پیسوں کے بکھیڑوں میں، تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، یہ قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے، نہ مانگنے کی عادت ڈالی، یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے۔ پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل۔ جب پریشانی ہوتی ہے بھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کورونا پھیلا ہوا ہے وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی۔ ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی، اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے۔ تو جب سخت مصیبت آتی ہے، میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور، تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر، زیادہ تر نہیں، اکثر جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے، نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا، یا بس سے جا رہا ہوتا، بیچارہ چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا۔ پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جا، اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل، ایئرپورٹ پہ اس ٹائپ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں، ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے، راستے میں کہیں موسم خراب، تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو، میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا، وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا، ٹھیک ہے، تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے بھائی۔
اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا، ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. جب ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، عربی ڈرائیور تھا، اس نے جو بھگائی ہے گاڑی، ٹیکسی لی تھی کرائے پر، تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں، اور وہ جو بھگائی ہے اس نے، اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا، تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا. وہی اللہ کی، کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھنے، وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور، پھر اور او بھائی، پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے، اب طبیعتیں خراب ہونا، وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی، بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا، اللہ زندگی دے دے، ہم تو محتاج ہے نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری چینی، اللہ تیری مرضی، مارنا ہے مار دے، میں موت سے چوری ڈر. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہو، میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے، نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے. بھائی گڑ گڑاؤ، مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں، جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا، پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے، کون سا سر پچ کے، بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں، بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی، میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے، پائلٹوں سے بھی. وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن جب ٹکراتا ہے نا، اللہ نہ کرے، تو یا جیسے ہی اس کی سپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا، تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی، تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کر. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا، تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے، اب بول اللہ نہیں، ابھی تک نہیں. اخبار، پب جی، یہ سب چیزیں چل رہی. وہ جب چیزیں گرنا، اور ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا، وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے، اور وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل، کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے، سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے، بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں، کہہ رہے ہیں بہت، میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ، لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی گئی، یہاں پہ بندوق رکھی گئی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا. پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا، چیزیں گرنا شروع ہو گئی، تو پھر سب کو اللہ یاد آنا، پھر لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ، ختم نبوت کا عقیدہ زندہ. کوئی بھروسہ نہیں تھا، تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جائے. مجھے بڑی عبرت ہوئی، میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے. 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں، فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے؟ 2 منٹ. ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آگے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے، دفعہ ہے یہاں سے، تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا، چاند پہ. چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ
छलांगे लगा रहा है, ठीक है ना, और तुम क्या अल्लाह अल्लाह सुबह सुबह तस्बीह पढ़ा करो, शाम को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, क्या तुम लोगों ने। तो भाई जब एक चपत पड़ती है तो अच्छों को भी अल्लाह याद आता है, तो बेहतर है कि खुशी की हालत में अल्लाह को याद। तो खुशी में अल्लाह को याद रखोगे, हदीस में आता है कि गम में अल्लाह तुम्हें याद रखे। ये है कुरान का मतलब। फैदा आजमता, जब एक डिसीजन ले लिया है ना, फतवक्कल अलल्लाह, तो नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। ये तवक्कुल की कमी है, अल्लाह पे एतमाद ही नहीं है। भाई जब फैसला कर लिया तमाम पहलुओं से, ऐसी की तैसी, देखा जाएगा क्या होगा, भाई देख लेंगे यार, अल्लाह है ना, अल्लाह भी तो कुछ करेगा, सारा खुद ही करना है, क्या ख्याल है? अल्लाह भी तो, अल्लाह के लिए कर रहे हो ना एक काम, तो कुछ अल्लाह पे छोड़ो यार। सबर की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। देखो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटे बच्चे थे, ग़ज़वा उहुद जिसका भी वाक़या चल रहा है, उनके खानदान के सारे मर्द उस ग़ज़वा में शहीद हो गए, बाप भी शहीद, भाई भी शहीद। अब कमाने वाला घर में कोई भी नहीं बचा, घर में फाके आना शुरू हो गए। तो उनकी वालदा ने कहा कि भाई सब जाके नबी से पैसे मांग रहे हैं सदके के, आप भी जाके मांगो, और ये नबी के हुक्म पे ही हुआ है ना सब कुछ। तो जो भी आते कि भाई हमारे भाई शहीद हो गए, हमारे बाप शहीद हो गए, घर में फाके पड़ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सदके के पैसे दे देते कि चलो जी तुम लो। लेकिन जिनके बारे में नबी समझते थे ना कि इनमें खूब तवक्कुल है, उनको नबी ने नहीं दिए। जब अबू सईद खुदरी छोटे बच्चे थे, ये नबी के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह घर में फाके हैं, मेरे भाई भी शहीद। यार देखो, जिस लीडर के कहने पे शहीद हुए हैं, अगर आज किसी के कहने पर आपका बाप आपका भाई शहीद हो जाए और आप उसके पास जाओ और पैसे मांगो, और वो जवाब में ये कहे जो नबी ने कहा, मैं यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, जो अल्लाह से सबर मांगता है अल्लाह उसको सबर देता है। मैं यस्ताफिफ युइफहुल्लाह, जो मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, यानी मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, जो चाहता है कि मेरे हाथ सिर्फ अल्लाह के सामने उठे तो अल्लाह उसका ख्याल करता है, वो मखलूक के सामने उसको हाथ फैलाने नहीं देता। ये नहीं कहा कि मत मांगो, साफ मना नहीं किया, इशारा कर दिया कि अबू सईद तुम पे ये चीज सूट नहीं करती, तुम तो ऊंचे खानदान के हो, तुम्हारे अंदर तवक्कुल है। देखो क्या नबूवत की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज देखो ना। आप ये भी तो कह सकते थे कि ए अबू सईद मुझसे मत मांगो, ये भी नहीं कहा, क्योंकि बहुत बड़ी आजमाइश हो जाती फिर अबू सईद के लिए कि भाई नबी ने साफ मना कर दिया है, उसूल ज़ाब्ता बयान कर दिया, उसके बाद मतलब अब अगर मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसूल ज़ाब्ते में इशारा कर दिया कि मुझे तुम्हारा मांगना पसंद नहीं आया। मांग भी किससे ने? नबी से भाई, लेकिन है तो मखलूक ना, तो नबी से मांगने को भी नबी पसंद नहीं कर रहे, भाई किससे मांगो। और अबू सईद खुदरी का ईमान का लेवल देखो आप। मैं कहता हूं आज मेरा कोई लीडर हो जिसके लिए मैं अपना सब कुछ कटा दूं, और मैं देख रहा हूं कि वो सबको पैसे भी दे रहा है और मुझे टका, यानी यूं हमारे लिहाज से वो टका सा जवाब हो, हम कम ज़र्फ लोग हैं ना, हमारे लिहाज से वो हमें जवाब दे दे और कहे कि सबर करो अल्लाह खिलाएगा, सबर करो अल्लाह पिलाएगा, तो मेरे क्या जज्बात होंगे? मैं कहूंगा जाओ भाई, आज से आपकी जमात को हमने छोड़ दिया, सबको दे रहे हो, कुर्बानी हमारे घर वालों ने सबसे ज्यादा दी है, फाके पड़ रहे हैं, मेरी एक माँ वो बेवा हो गई और हम यतीम हो गए, बाप भी शहीद भाई भी शहीद, कोई बचा नहीं है, और हमें मशवरे अल्लाह से मांगो, अल्लाह से होता है, और उनको भी दे दिया उनको भी दे दिया। लेकिन अबू सईद खुदरी का हौसला देखो यार, कुर्बानियां दे के ये हौसला, और ऐसे खुदा की कसम ये नबूवत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बहुत बड़ी दलील है। ये 100% किसी की नबूवत पे यकीन होता है ना, तो फिर इंसान इस मौके पर नसीहत पर अमल करता है कि ये जो कह रहे हैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से। इतनी कुर्बानियां देने के बाद आप मुझे बताओ, मैं आपसे कुर्बानियां दिलवाऊं अपने किसी विजन का हिस्सा बना के, और मैं लोगों को फिर पैसे भी बांट रहा हूं, आप मेरे पास आओ, आपको मैं सब्र की तलकीन करूं, क्या गुजरेगी आपके दिल पे ना, क़यामत गुजरेगी। लेकिन अबू सईद खुदरी 10 साल के थे गालिबन, जब वो आए तो नबी ने फरमाया, मैं यस्ताफिफ युइफहुल्लाह, जो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाना चाहता है
کہ اپنے دامن کو, استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا. الفاظ بھی دیکھو, پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں. پاک دامن کا مطلب کیا بھائی, ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا, داغدار. ساری زندگی کے لیے اب اس دن تو مانگ رہا تھا نا. اتنی بڑی عیب ہے, اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے, پیسے دے دو. بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے, ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہے, خدا کے بندو. اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے. یار میں بتاتا ہوں واقعہ, ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے, آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھاؤ اسکول میں, اسکول میں نہیں پڑھاؤ. کہہ رہے ہیں یہاں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا. میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے, میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا, ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میں نے کہا بھائی کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو, مر رہا ہو بندہ, یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے, ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا, میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی, جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے, اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ, بھیکاری بن کے زندگی گزار, اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا, کفن بھی ادھار لے کے جائے گا. اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہننے وسیم کے پیسوں سے ہے, یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں. ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو, مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی, ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا. جیسے آپ ہوٹل میں گئے, جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار, کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں. اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000, اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھا, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو غریب خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی بھی اس نے, پتا ہو کہ واقعی کیا ہے یہ مالدار آدمی, اس کے لیے 40-50,000 1,00,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر جیسے بے تکلفی معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے.
باپ کہے گا کم بخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے. کہہ رہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا, ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے؟ چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنے بازار میں جا کے. بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں. ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. ہاں بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہے ہیں, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہے ہیں. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو کوائف کیا کرنے؟ پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے, کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ نہیں کرنا. خود سے کانپ رہی ہو تو ایک الگ بات ہے, دوسری میں بعض دفعہ وہ چاہ نہیں روتے کہ کانپیں, لیکن وہ کانپیں خود بخود ٹانگ رہی ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دولہا مجھے لگ رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی, کہہ تو رہا ہوتا ہے, باقی ایسے لوگوں بھی اللہ ہمت دے دیتے ہیں. تو اب توکل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کی توفیق, جو اللہ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں تو اللہ اسے مخلوق کا محتاج نہیں کرتا. یہ آپ نے نصیحت کی, وہ چلے گئے. کہتے ہیں پوری زندگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, اور ایسی زندگی گزاری, اللہ نے بہت دولت دی, پھر آپ کو بہت دولت سے نوازا آپ کو. یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے, زندگی جہاد میں گزری ان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت دولت ہے, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں چاہتا ہوں ساری دولت صدقہ کر دوں. کتنی دولت تھی؟ آپ نے فرمایا نا, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے, سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے. فرمایا نہیں, اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں 2/3 صدقہ کر دوں, 1/3 وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں, اور زیادہ چھوڑو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2/3 وارثوں کے لیے, 1/3 صدقہ. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ, لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, یعنی وارثوں کے. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑو غریب کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. دیکھو کیسی زبردست تعلیمات ہے شریعت کی. تو بھائی آپ پہلے اپنے کوائف پورے کریں, اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے, اس کو آپ ایک تعلیم اچھی دیں, اگر گنجائش ہے تعلیم اچھی دیں, اس کے لیے وراثت کا بھی انتظام کریں, چھوڑ کے جائیں. تو نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ننگے پاؤں ننگے سر پھریں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو تم اتنا مال دے کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہاں چونکہ جائز سبب ہے, جائز سبب اختیار کیا جائے گا, وہاں سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار, خوبصورت تعلیمات ہے اسلام کی. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا بھی میں مرنے والا ہوں اور ابھی وراثت, تو اصول تو بتا دیا کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, لیکن چلو تم چاہتے ہو 1/3 صدقہ کر دو تو ٹھیک ہے. 2/3 تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو نا مرنے کے بعد تو 1/3 سے کم کرنا چاہیے, کیونکہ نبی نے 1/3 کو بھی بہت قرار دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, یعنی آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ
यंतफिअ बिका कौमुन व यदुर्रु बिका आखरून। अल्लाह से मुझे उम्मीद है अभी अल्लाह तुम्हारे जरिए बहुत से लोगों को फायदा देगा और बहुत सौ को बहुत नुकसान पहुंचाएगा तुम्हारे जरिए। क्या मतलब? तुम मरोगे नहीं, अभी तुम्हें और जिंदगी मिलेगी, शिफा मिलेगी, उसके बाद तुम मैदान जिहाद में लड़ोगे जिससे मुसलमानों को फायदा होगा और इस्लाम दुश्मनों को नुकसान। अभी अल्लाह ने तुम्हें बहुत से लोगों को मारने के लिए रखा हुआ है और बहुत से लोगों को बचाने के लिए रखा। फिर वही हुआ, वो ठीक हो गए, हालांकि वो नाउम्मीद हो गए थे अपनी जिंदगी से। तो उलमा ने इस हदीस को भी नबी के मोजज़ात में शुमार किया है कि कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, वो तो वसीयतें कर रहे थे और नबी ने फरमाया कि अल्लाह से उम्मीद है अभी तुम्हें जिंदगी मिलेगी। तो इस्तिग़ना का ये फायदा हुआ, समझ रहे हो? तो इसलिए तवक्कुल का मतलब क्या है भाई? अल्लाह पे एतमाद करोगे तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दोगे, जो होगा देखा जाएगा। हम कोई अकेले थोड़ी मुल्हिद थोड़ी है कि बंदर से इंसान बने, बस इत्तिफाक से हो गया तो सब कुछ इत्तिफाक से होता रहेगा। ऊपर हमारा रब बैठा हुआ है, वो सारी सिचुएशन को देख रहा है। इसने शादी की है, इसने ज़िना बोलो नहीं किया, साले इसको जो कूट रहे हैं ये अल्लाह देख रहा है, कुटता हुआ भी देख रहा है, पिटता हुआ भी देख रहा है, गिरबान खोल के भागता हुआ भी देख रहा है। तो वो रब थोड़ी भूलेगा, वो तुम्हें हौसला देगा, वो तुम्हें मेरे पास भेज देगा, मैं तुम्हारा हौसला और ज्यादा। खैर, तो मैं यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु, अल्लाह कहते हैं जो मुझ पर एतमाद करता है मैं काफी। या तो अल्लाह मसाइल हल कर देता है या मसाइल रहते लेकिन सब्र दे देगा, हौसला दे देगा आपको। हौसला भी तो असल चीज तो हौसला है ना, वो बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ग़ज़वा उहुद में भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब इतने शहीद हो गए तो मुनाफिकीन कहने लगे देखो हमारी मान लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो कुरान की ये दूसरी आयत जो मैंने बताई ना, एक आयत कि जब कोई काम करो तो तमाम कवाइफ मुकम्मल करो उसके बाद फैसला करो, तो तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। फिर भी नुकसान हो सकता है, फिर भी क्या हो सकता है? नुकसान। फिर उस नुकसान में क्या कहना है? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू व क़ालू लिइख़वानिहिम, ऐ ईमान वालों, काफिर जब जंग लड़ता है ना और जंग में आके उनको शिकस्त हो जाए, कत्ल हो जाए, तो पता है क्या कहते हैं? इसी तरह जब वो तिजारत के लिए मुल्कों में सफर करते हैं तो सफर में हादसा हो गया, जहाज डूब गया, पहले हादसे बहुत हुआ करते थे, अब जा रहे हैं बिजनेस के लिए समंदरी सफर में, जहाज उलट गया, डूब गया जहाज, तो वो क्या कहते हैं? उनके पीछे लोग रोते पीटते हैं, हाय इस कारोबार के लिए ना जापान ना जाते, ना जलजले में हलाक। जापान में जलजला आए ना, एक अजीब चीज मैंने वहां देखी है। अब जापानी अक्सर दुबले दबले होते हैं। मैं जब जापान में था तो बहुत खतरनाक जलजला आया था ना, आपको भी पता होगा। खैर मुझे तो पता ही नहीं चला जलजले का, हम पुल पे थे उस वक्त, पुल तो वैसे ही हिल रहा होता है, लेकिन वापस आए तो पता चला पूरा यूं यूं हिल रहा था। तो मैंने अपने मेजबान से, हमारे जो इरशाद भाई, उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक है। बोलते हर हफ्ते एक दो झटके आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते एक दो हिल जाते हैं थोड़े से, तो हमारे लिए नॉर्मल है। तो मैंने कहा भाई अगर ऊपर वाले पोर्शन में छत गिर गई, 2 पोर्शन थे ना उनके घर, छत गिर गई, खुदा न ख्वास्ता, बंदा तो मरेगा। उन्होंने कहा ये पहले से इंतजाम है, हमारे यहाँ छत बहुत हल्की होती है, गत्ते की छत नहीं जिसे कहते हैं, मजबूत होता है, उस पे एक अपार्टमेंट पूरा बन जाता है, लेकिन वो उस छत का वेट नहीं होता। मैंने कहा भाई छत का वेट तो नहीं है, लेकिन ऊपर आप जैसा कोई बंदा बैठा हुआ हो उसका तो वेट होगा ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। कह रहे हैं यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा मुझे ये डर लग रहा है आपके घर में अब रात को सोते हुए, वो ऊपर जाके सोते थे ना ऊपर वाले इरशाद भाई, और भारी भी है माशाल्लाह, जिस्म भी उनका भारी। मैंने कहा इरशाद भाई मुझे जापानियों ने ये तो पूरा इंतजाम कर लिया कि छत हल्की बना दी, छत गिरेगी हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर गिर गए तो एक और जलजला आएगा। फिर सिर्फ ये नहीं कि बंदा नहीं मरेगा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा देखें जापानियों ने ना, जापानियों के वेट के हिसाब से जलजला का हिसाब किताब किया है, उसको पाकिस्तानियों का वेट मालूम नहीं है। तो आप जापान के साइंसदानों को जाके बताएं या यहाँ के माहिरीन ज़लज़लियात को जाके बताएं कि भाई अब थोड़ा सा कोई और टेक्नोलॉजी लेकर आओ, या तो ऊपर वाले अपार्टमेंट बनाना छोड़ दो, क्योंकि ऊपर बंदा गिरेगा तो उसकी ऐसी की, बंदे को कुछ नहीं होगा, वो जिस पे गिरेगा ना उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये बात पता नहीं कहां से